اب صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان عزت مآب جناب ڈاکٹر عارف علوی پرچم کشائی کی اس تقریب سے خطاب فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں صدر پاکستان سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم کو، آپ سب لوگوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، پاکستانیوں کو قوم کا 77واں یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو۔ اور اس موقع پر سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ میں بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں، جنہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی اور پاکستان بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دیا۔ میں بالخصوص اس بات کا ذکر کروں گا کہ کبھی کبھی ہماری ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے یہ معاملہ بہت صفائی کے ساتھ شروع ہوا، اور اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے، ہمارے شہیدوں کی داستان وہاں سے شروع ہوئی۔ اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دہلی کے گلیوں، بازاروں میں اور دیواروں میں مسلمانوں کا خون رچا ہوا تھا، اور مہینے بھر تک اس کی خوشبو فضاؤں میں گھلتی رہی۔ وہاں سے جد و جہد شروع ہوئی۔ اس قربانی کے بعد سر سید احمد خان جیسے بڑے لیڈر، انہوں نے کہا دنیا کے علم کو اپناؤ، مسلمانوں ترقی کرو گے، دنیا کے اندر جب آگے جاؤ گے تو علم بے انتہا ضروری ہے۔ وہاں سے علم کی بیل ڈالی گئی۔ علامہ اقبال کا ویژن امت کے اعتبار سے اور اس بات سے کہ مسلمانان ہندوستان اپنا عروج پائیں گے اور اڑان پائیں گے اور دنیا کے اوپر ایک خوبصورت نظر ڈالیں گے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی وکالت، انصاف پسندی اور جد و جہد، جس کے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے نقشہ بدلا، دنیا میں ایک بہت کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے قوم بنائی، قائد اعظم ان میں سے ہیں۔ پھر جب قوم بنی تو اس دن کی بھی یاد تازہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں۔ لاکھوں لوگ شہید ہوئے، قائد اعظم محمد علی جناح اور فاطمہ جناح نے ان ٹرینوں کا استقبال کیا جو لاشوں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس دن کی قربانیاں، ان دنوں کی قربانیاں، یہ وہ پاکستان کے بنانے والے تھے جنہوں نے آپ کے لیے راہیں ہموار کی۔ یہ یاد دہانی اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب ہم پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ آزمائشوں میں ہیں، تو کم سے کم اپنی یاد کو تازہ کریں، اپنی اس طاقت کو جو ذہنی طاقت ہے، اور اپنی اس جستجو کو مزید مستحکم کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت پھر بہت ہی اچھا ہے کہ جن لوگوں نے شہادتیں دیں 1857 سے گنے اور آج بھی گنے، اور آج بھی میرے فوجی، میرے سویلینز، میرے لوگ پاکستان کے لیے مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں۔ آج بھی یہ یاد رکھیں کہ دہشت گردی کی جنگ کے اندر کم سے کم 1 لاکھ جانیں ہم نے اللہ کے سامنے پیش کی۔ تو یہ خون کا جو رشتہ ہے اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ، یہ خون، یہ لال رنگ جو ہے، یہ اس ملک کو، میرے ملک کو ہرا کرتا ہے۔ لہٰذا ان سب کی قربانیوں کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، دل سے پیش کرتا ہوں۔ یہ چیز یاد رہنی چاہیے۔ جو قومیں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، جو قومیں ان قربانیوں کو بھول جاتی ہیں، وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتی ہیں کہ کس لیے یہ جانیں دی گئیں، اور جانوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جد و جہد بھی جاری رہے گی۔ جنہوں نے وطن کی تحفظ الدفاع اور سلام کی خاطر یہ جد و جہد کی، وہ بھی آج اس بات کا ہم سمجھتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ پھر سوچئے کہ کیا مقصد تھا۔ یاد دہانی کر لوں میں بھی اور آپ بھی آج کے دن 77 سال
77واں جشن آزادی ہے تو یاد کر لیں اس دن تازہ تھی جب پاکستان بنا تھا 1947 کو، جب لاشیں بہہ رہی تھیں اور خون بہہ رہا تھا، اس دن تازہ تھا۔ دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں، مساوات اور رواداری کے لیے دیں، اور سماجی انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے قربانیاں دیں، آئین، قانون اور میرٹ کی بالادستی کے لیے یہ قربانیاں دیں، سماجی اور معاشی استحصال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیاں دیں، بنیادی حقوق کی ضمانت، شخصی آزادیوں کے لیے یہ قربانیاں دیں، عدلیہ کی آزادی اور قانون کی نظر میں برابری کے لیے دیں، اور قومی یکجہتی اور اتحاد کا فروغ دینے کے لیے دیں۔ لہٰذا آج میں مسلمانوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی دوسری سورت الف لام میم اس بات کو پورا کر دیتی ہے کہ اگر اس راستے پر چلو گے تو تمہاری فلاح ہوگی، اور وہ امت مسلمہ کا راستہ ہے اور وہ پاکستان کا راستہ ہے۔ ذرا میرے ساتھ 2 منٹ اس راستے پر چلیے اور دیکھیے کہ اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اور میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے سچائی سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس کتاب میں کوئی جھوٹ نہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان اس کے اوپر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے خوف رکھتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کو تیار ہوں۔ یہ بتا دیا کہ یہ ہدایت کس کے لیے ہے، اور بچوں آپ بھی سوچیں اور بڑے آپ بھی سوچیں، بزرگوں کو بھی معلوم ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان لائے وہ متقی جو ایمان لائے غیب پر، کیونکہ اللہ ہے بھی اور میرے دل سے قریب ہے، میرے ہر روئے میں بھی ہے اور نظر بھی نہیں آتا، اور یہی وہ ہے کہ غیب پر ایمان لاتا ہے۔ تو ہر مسلمان گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کا اللہ پر ایمان ہے۔ بات شروع ہوتی ہے فاؤنڈیشن سے کہ کتاب سچی، اللہ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے، اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پہلی بات آتی ہے کہ کیا راستہ کیا ہے، راستہ کہاں سے ملے گا؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، اور بچوں اور بڑوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ نماز صرف ریچول نہیں ہے، یہ نماز یہ دن میں 20-25 مرتبہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، ان کلمات کے بیچ میں جو اللہ کی تعریف میں اور اللہ کی بڑائی کے لیے بیان کرتا ہوں، اس کے بیچ میں کہتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ سوچیں ذرا اس بات کو، دن میں 25 مرتبہ میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ کہاں ملتا ہے؟ سیدھا راستہ سارے قرآن میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے اسوہ حسنہ میں ملتا ہے، سیدھا راستہ میرے خلفائے راشدین کی زندگیوں میں ملتا ہے، سیدھا راستہ اللہ نے منور کر دیا ہے، مگر پھر بھی میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ سیدھا راستہ مجھے دکھا دے، یہ قرآن کے اندر۔ اور پھر نماز کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے، وہ کہتا ہے مما رزقناہم ینفقون، کہ جو تم کو دیا اس میں سے تم اللہ کے راستے میں نکالو، جو تمہیں کھانے کے لیے دیا، جو رزق دیا، مال و دولت تو بات کی بات ہے، اس بنیاد پر میری قوم بنتی ہے، اس بنیاد پر مسلمان کی امت بنتی ہے کہ جو اللہ نے دیا یہ اللہ کا ہے۔ یہ نیشن سیکولر سٹیٹ سے ہٹ کر یہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ یہ سب چیز اللہ کی ملکیت ہے، ہولڈ مت کرو اللہ کے راستے میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اور اسلام اور امت مسلمہ کے لیے یہ راستے کا جو تعین کیا گیا ہے اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کام سب سے زیادہ کیے ریاست بنانے سے پہلے، ایک یہ کہ خیرات کی، غریبوں کا خیال کیا۔ ساری زندگی ان کی مکی زندگی کے اندر آپ یہی چیز دیکھیں گے، اور مدنی زندگی میں بھی دیکھیں گے، ریاست بنانے کے بعد بھی غریبوں کا خیال کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور انصاف کیا۔ اگر یہ 2 چیزیں مسلمانوں کی ریاست میں کم ہو جائیں تو اللہ کی برکت نہیں آتی۔ تو لہٰذا میرے دوستوں بھائیوں، میں وہاں سے بات شروع کرتا ہوں، اور انصاف کے حوالے سے میں آپ سے یہ کہوں کہ بڑی قرآن بھرا ہوا ہے ان ہدایتوں سے،
انصاف کے اندر ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا کہ دو فرشتے آئے, انہوں نے اپنا مقدمہ بیان کیا اور ایک کی بات سن کر حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا. دیکھو انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہدایت دیتا ہے کہ کیسے کرو, دوسرے فریق کو بھی سنو. اس بات پر یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزری اور حضرت داؤد معافی مانگتے رہے, اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو معاف کیا. تو لہٰذا انصاف کے لیے ضروری ہے کہ فریقین کو سنا جائے, انصاف کیا جائے. جس ملک میں انصاف کم ہو جائے گا اس ملک کے اندر سارا نظام تتر بتر ہونے کا امکان ہے, لہٰذا اس سے گریز کرو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے, میں نے آپ سے ذکر کیا علامہ اقبال, سر سید احمد خان, پھر جب پاکستان بنا تو قائد اعظم محمد علی جناح کیا کہتے ہیں یہ میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں, اہم کلمات ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام ہماری زندگی اور ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے. ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ایک ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا, بلکہ ہم ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں اسلام کے اصولوں کو آزما سکے اور اسلام قائم کریں. یہ اسلامیہ کالج میں 13 جنوری 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہم اس راستوں سے اگر دوری کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے. قائد اعظم نے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے کہا جابری والی بیماری سے نکلو, نیپاٹزم اقربا پروری سے نکلو, میرٹ کو فروغ دو, اتحاد کرو آپس میں, سماجی و معاشی انصاف کرو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی بتائی ہوئی اقدار کو ہمیں اپنانا چاہیے, اور اگر آپ اسلام کی بتائی ہوئی اقدار کو اپناتے ہیں تو میری امت میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے اس کی زندگی بھر مثال دی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پر پتھر باندھتے تھے, لوگوں کو کھلاتے تھے. میرے خلفائے راشدین نے مسلسل اس بات کا اہتمام کیا کہ لوگوں کے اندر وہ ہمدردی رہے, غربت کا خاتمہ ہو. سب سے بڑی بات کہ غربت کے خاتمے کی کوشش کی. جب مال و دولت آتا تھا تو ایک ایک دن کے اندر لاکھوں درہم بانٹ دیا کرتے تھے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس لاکھوں درہم آئے, سارے دن میں بانٹ دیے. کوئی بینکوں کا تصور نہیں ہوتا تھا, یقیناً بینک بھی ضروری ہوں گے, مگر ایک دن میں بانٹ دیے. رات کو ان کی انہوں نے ملازمہ سے پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کے لیے, تو ملازمہ نے کہا کہ 1 درہم بھی اگر آپ رکھ لیتی تو رات کا کھانا ہو جاتا. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی بیل ڈالی, کبھی اس کو بھولنا مت. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسلم امہ کو دکھایا کہ غریب پروری کرو, لوگوں کا خیال کرو. ریاست تو بعد میں آئی ہے, ریاست تو صرف اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ قرآن نے اور اللہ نے آپ لوگوں سے کیا چاہا تھا. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غربت کا ایک خاتمہ 2 چیزوں سے عام طور پر ہوتا ہے, اور دنیا نے اس پر عمل کیا, کیونکہ میرے ملک کے اندر غربت کے حوالے سے مجھے اور آپ کو مقابلہ کرنا ہے. آپ ہیں ایلیٹ, میں آپ سے ہی التجا کروں گا, آپ کریں گے اہتمام اس بات کا, غریب نہیں کرے گا, آپ کریں گے. غریب صرف آواز اٹھاتا رہے گا, تکلیف کا احساس دلاتا رہے گا, مگر آپ کریں گے. اور کیسے کریں گے؟ تعلیم کی بہتات کریں گے. ہر شخص, ہر بچے کو اسکول میں بھیجیں گے. اور آج میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں اس بات کا کہ 2,70,000 بچے 2,70,00,000 بچے پاکستان میں اسکولوں کے باہر ہیں. 2,70,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں. کیسے پاکستان کی تیاری ہوگی؟ اور جس کو اس کی مثال اس طرح سے جوڑتا ہوں کہ جو لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی محدود ہیں, تو لہٰذا جو ٹیکس دیتے ہیں, مراعات یافتہ طبقہ ٹیکس دیتا ہے اور جو بیچارے سیلریڈ کلاس ٹیکس دیتے ہیں, وہ بوجھ اٹھاتے ہیں ان لوگوں کا جو ٹیکس چوری کرتے ہیں. تو آپ چند ایلیٹ, چھوٹا فیصد, چند فیصد ایلیٹ, کیا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اس ملک کا جب آپ باقی قوم کو ان پڑھ چھوڑ دیں؟ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں غربت سے نکاسی کا بنیادی معاملہ
اس بات کا ہے کہ بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے، اس کے لیے ایک الگ گفتگو ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، جن قوموں نے ملکوں کو غربت سے نکالا ہے انہوں نے اچھی صحت کا اہتمام کیا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ قوم کا فوکس اچھی صحت پر آئے، اور اچھی صحت کے لیے بہترین راستہ وہ ہے جو پریونشن کا ہے، جو احتیاط کا ہے۔ اور آپ نے کووڈ کے اندر دیکھا کہ جب میری قوم نیت کر لیتی ہے کوئی کام کرنے کا تو میری قوم اس میں سرخرو ہوتی ہے۔ برابر کے ممالک میں بے انتہا اموات ہوئی، مگر میری قوم نے جب جستجو کی اور سب نے مل کر اور اللہ سے راستہ جوڑے رکھا تو میری قوم کے اندر اموات کم ہوئی۔ صحت کے اندر پریونشن، طہارت، احتیاط بے انتہا ضروری ہے، لہذا خواندگی اور صحت کے مسائل بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ کچھ انڈسٹریز اور کچھ ایریا ایسے ہیں جو ترقی کرنا چاہیے، جن کو زراعت کے اندر، آئی ٹی سیکٹرز کے اندر، مگر میں یہ بھی بتاتا چلوں جہاں اس کی ضرورت ہے کہ زمین کے اندر جو اللہ نے دولت پیدا کی ہے اس کو نکالیں، مگر سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو انسان کے دماغ میں دولت ہے، دنیا آج اس کی قدر کرتی ہے۔ اگر یہاں پر مسلمان اور پاکستانی اگر اس بات کا اہتمام کر لے کہ دنیا کے اندر انصاف کا، دنیا کو دکھائے کہ اس ملک کے اندر اسلام کے پیروکار ہیں، ہم انصاف کرتے ہیں، تو ساری مال و دولت میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ کے قدموں میں پڑی ہوگی، اس کا انتظار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا۔ بس یہ یاد رکھیے کہ اس وقت نیشن سیکولر سٹیٹ کے اندر اخلاقیات، ایتھکس اور موریلٹی کا فقدان ہے، اس وجہ سے دنیا میں آج بھی جنگیں جاری ہیں اور آج بھی قتال ہے، اور میرا قرآن اور میرا اللہ کہتا ہے، انسانوں کے لیے کہتا ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کہتا کہ اگر ایک انسان کی جان بچا لی تو سمجھ لو انسانیت کی جان بچا لی، اگر ایک انسان غلط قتل ہوا تو سمجھو انسانیت قتل ہوئی ہے۔ میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے اندر ایک بڑی چیز یہ ہے کہ میں آج کل کے سیاستدانوں سے اور سٹیک ہولڈر سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عفو اور درگزر، فرگیونس کو اپناؤ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہا کہ میں اپنے قتل معاف کرتا ہوں، یہاں تک کہا۔ معیشت کے لیے انہوں نے کہا کہ میں قرضہ معاف نہیں ہوگا، کیونکہ معیشت چلتی قرضے کی بنیاد پر ہے، مگر لوگوں کے اندر منافرت کم کرنے کے لیے انہوں نے عفو درگزر کے حوالے سے قتل معاف کیا۔ اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ جو میری ملک کی ڈیمانڈ ہے میرے لوگوں سے اور لیڈران سے، وہ یہ ہے کہ اکٹھا ہو جاؤ۔ کون کہتا ہے کہ کشتی کے اندر ہر سمت کو چلانے کے لیے لوگ موجود ہوں تو کشتی چلے گی؟ کون کہتا ہے کہ کئی ڈرائیور گاڑی میں موجود ہوں تو گاڑی چلے گی؟ قائد اعظم نے فرمایا تھا یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، اتحاد، تنظیم اور ایمان، یہ چیزیں ہیں جو قوم کو بناتی ہیں۔ اس کے اندر سب سے بنیادی چیز اتحاد ہے۔ ابھی وقت نہیں گیا، پاکستان کے لیے راستے کھلے ہیں، اس وجہ سے کہ دنیا کے اندر جو قتال آپ دیکھتے ہیں، ساری دنیا کے اندر پچھلے 100 سال کے اندر جو قتال ہوا ہے، تو اسلام امن کا دین ہے، امن کا راستہ ہے۔ اور اسی سلسلے میں آپ سے یہ کہوں کہ جب اسلام کے حوالے سے گمراہی پیدا کی جاتی ہے اور جس اسلام کے حوالے سے ڈیسیکریشن ہوتا ہے، قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے اور ناموس رسالت پر حملے ہوتے ہیں، تو ہم دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ پرامن مذہب ہے، یہ پرامن مذہب ہے۔ ہم اپنے نبی سے، اپنے قرآن سے محبت کرتے ہیں، اور قرآن کے اندر اس پہلی صورت میں ہی آیا کہ جو تم پر، میرے نبی کے اوپر اللہ کہتا ہے جو تم پر ایمان لائے اور تم سے قبل لوگوں پر ایمان لائے، حضرت داؤد، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ۔ تو ہم تو قدر کرنے والے لوگ ہیں اور امن چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں جہاں گلوبل وارمنگ ہو رہی ہو، اس دنیا میں جہاں اور مسائل بڑے پیدا ہو رہے ہوں، اس دنیا میں جہاں انسانیت خود خطرے میں ہو، اس کے اندر بجائے اس کے کہ منافرت پھیلائی جائے، اس دنیا کے اندر محبتوں کو فروغ دینا پڑے گا، اور اسلام وہ واحد راستہ ہے، اور پاکستان اس راستے کو، میرا ایمان ہے اس راستے کو پاکستان منور کرے گا۔ میں چند چیزوں سے مزید آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم نے فرمایا کہ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا was a business woman۔ یہ
قوم کی یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ سڑکوں پر ہراساں نہ ہو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ عورت جب حق روزی تلاش کرے جیسے مرد حق روزی تلاش کرتا ہے تو اس کے لیے راستہ سیف ہو. ورنہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان نصف آزادی کو پوری طرح سے اپنے جی ڈی پی کے اندر اور اپنی محنت مزدوری کے اندر جب استعمال نہیں کر پا رہا تو ترقی نہیں ہوگی. قائد اعظم اپنی بہن کو اپنے ساتھ رکھا اور قائد اعظم کے ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ جب وہ ایک جلسے میں لکھنؤ میں گئے تو وہاں باہر روک لیا گیا ان کو، مریم جناح کو. تو قائد اعظم گاڑی میں بیٹھے تھے، وہ واپس آئیں کہ جلسے میں مجھے نہیں جانے دے رہے. تو قائد اعظم نے اپنی جیب سے اپنا انویٹیشن کارڈ اس کو دیا کہ اب تم کو کوئی نہیں روکے گا. تو یہ وہ لیڈران ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر جنہوں نے عورت کی وراثت قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، جبکہ مغرب میں وراثت 20ویں صدی کے شروعات میں آئی. تو یہ آپ کو ایج تھا اور آپ کو ایج ہے اور دنیا آپ سے آگے نکل جائے. تو میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے. جس کے اندر ان پڑھ بچے، جس کے اندر ان پڑھ بچوں کو اور جس کے اندر عورت کو تحفظ فراہم کر کے آگے لایا جائے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی یاد دہانی میں کرا رہا ہوں، کوئی نئی بات میں نہیں کر رہا. یہ وہ جس کا تجدید عہد ضروری ہے، جس دن سالگرہ ہو اسی دن تجدید عہد ہو کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں. میں آپ لوگوں سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ کشمیر جب بنے گا پاکستان تو آج ہم دنیا سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کر کر اپنا فائل اقوام متحدہ دنیا کی اقوام کے سامنے رکھا اور آج تک اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا. تو ان کو ہم اپنی دوستی اور اپنا ساتھ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. دوسرے، میں تمام اسلامی ممالک، اپنے دوست ممالک، تمام ممالک کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری ضرورت کے وقت وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں، جس میں چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، ایران، ترکیہ، خلیجی ممالک، OIC اور دیگر دوست ممالک کا خاص طور پر شکریہ جنہوں نے ہر مشکل میں ہمیں آسانی کا راستہ دکھایا. اور اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں قرآن پر، قرآن کی آخری سورت پر، قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس کا ترجمہ جو ہے وہ سنیں. میں پناہ مانگتا ہوں پھر کہ دیکھو، جب میں نے آپ سے گزارش کی کہ اسلام کا راستہ، اپنا کردار، اپنے گھر، ہر چیز کے اندر کردار کو پختہ کرو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں اس بات کو میں کلوز کروں 2 چیزوں پر. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پناہ مانگو اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے الہ سے، کہ جو لوگ وسوسے ڈالتے ہیں دل میں. پھر ڈاؤٹ سے نکل جاؤ. پھر قائد اعظم کی بات کے ایمان پر پورا ایمان رکھو، ڈاؤٹ سے نکل جاؤ. تو لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی کہے کہ پاکستان ایسا، پاکستان ویسا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ پاکستان بہترین ترقی یافتہ ملک بنے گا. چند سالوں کی بات ہے، اس سے زیادہ کی نہیں، اگر آپ نے دامن پکڑ لیا. اور اگر اس پر عمل کیا آپ نے تو مجھے یقین ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر آپ نے ان چیزوں پر عمل کیا تو جب میری زمین منور ہوگی، جب میرے لوگوں کا سورج چمکے گا، اور جب افلاس مٹے گی، جب ملک میں محبتیں بڑھیں گی، جب تعلیم سب کو ملے گی، جب انصاف کا بول بالا ہوگا، جب آئین کا وعدہ پورا ہوگا، تب اللہ بشارت دیتا ہے قرآن کی دوسری سورت کے اندر، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی ہدایت پہنچ گئی اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فلاح پایا. تو جب اللہ کی بشارت ہوگی تو میں یقین دلاتا ہوں آپ کو کہ آج بھی میری آواز نکلتی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان پائندہ باد، مگر جب ہر دل اور یہ آواز زیادہ زور سے نکلے گی اور ہر دل کی آواز اور مزید گونجے گی اور میرا رواں رواں پکار پکار کر کہے گا اور زور سے کہے گا پاکستان پائندہ باد. شکریہ.